میڈیکل ریپ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے جو ڈاکٹر سے آ کے ملتے ہیں، اور بہت ساری فارما انڈسٹری جو ہے میڈیکل ریپریزنٹیٹیوز کے تھرو گھومتی ہے. یہ بہت بڑا پاکستان میں دھندا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ میں نے تو بڑا اوپنلی یہاں باہر بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جس مرضی اسٹینڈرڈ برانڈ کی دوائی لے لیں، پر ٹرائی ٹیکنگ اسٹینڈرڈ برانڈ. اسٹینڈرڈ برانڈ یہ ہوتا ہے جو کم از کم، دیکھیں ہر دوائی کی اویلیبلٹی ہر جگہ کرانا چھوٹے پنڈوں دیہاتوں میں از اے ٹف گیم، لیکن ایٹ لیسٹ اس کی کمپنی ریناؤنڈ ہونی چاہیے، مطلب پین نیشنل ضرور ہو. دس از دی فارمولا کہ وہ ڈرگ اچھی ہے. لوکل فرینچائز نہ ہو، مطلب بالکل ہی لوکل کسی نے بنائی ہو اور صرف یہاں اپنے مطلب جو لوکل فرینچائزز ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ ان کی نوکری کوئی عزت والی نوکری نہیں ہے، اٹس ضلالت والی جاب. اور یہ صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہیں یہ اس سے ریٹائر ہو کے بیٹھے ہیں. ریٹائرمنٹ کی ریزن بڑی مزے کی ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ ینگ انرجیٹک لوگوں کو پریفر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایک سٹیج پہ بڑی بڑی کمپنیاں لاکھوں کروڑوں کما کے ٹیشو باکس پیپر کی طرح پھینک دیتی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی مہران تک تو بہت پہلے پہنچ جاتے تھے، اب چھوٹی چھوٹی بائکوں پہ ایون اپنی سیلز پوری کرنے کے چکر میں مارے جاتے ہیں. کبھی ٹرالے کے نیچے، کبھی کوئی مہران کچلی جاتی ہے، کبھی وینز میں مارے جاتے ہیں. بڑا بڑا ظلم ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ینگ لاٹ ہے. یہ ایسا تو شاید میں ہارش ورڈ یوز کرنے جا رہا ہوں اگر مجھے کوئی میڈیکل ریپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کہ ایسا تو لوگ طوائفوں کے کوٹھوں پہ بھی نہیں کرتے، وہاں بھی جو بوڑھی ہو جاتی ہے وہ نائکا بن جاتی ہے. تو اتنی بد سلوکی یا اس طرح کا بیہیویئر وائی ان یور فیلڈ ود نو رسپیکٹ. مطلب میں کہتا ہوں شاید جس حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹروں کے چیمبرز میں بھی جو تضحیق آمیزی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو یہ کیا زندگی ہے؟ سر ایکچولی آپ نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے، بڑی لاجیکل بات کی ہے کہ طوائف جو ہوتی ہے نا، وہ جب تک جوان ہوتی ہے تو اس کے کسٹمرز بہت ہوتے ہیں، تماشبین ہوتے ہیں. جیسے اس کی ہیلتھ پہ ڈیکلائن آنا شروع ہوتا ہے تو گریجولی اس کے پاس سے کسٹمرز جو ہے نا وہ سائڈ پر ہونا شروع. کسٹمر تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں پر کوٹھا تو آن کرتا ہے نا. کوٹھا آن کرتا ہے. آپ لوگوں کو کوٹھا کیوں نہیں آن کرتا؟ بالکل سر، یہی ہمارے ساتھ ہے نا کہ دیکھیں کہ میں نے 27 ایئرز فارما انڈسٹری کو دیے. میں نے 27 سال اپنی زندگی کے میں نے وہ دیے. اس کے بعد میں نے فارماسٹیکل کی کمپنیز میں جب انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو ڈائبٹک تو نہیں ہے، آپ کا بی پی تو نہیں ہے، شوٹ تو نہیں کرتا؟ نہیں سر اٹس اوکے، ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں گے جی ہم آپ کو. پھر آن اینڈ آن یہ کہ کال ہی نہیں دوبارہ آتی. ٹھیک ہے جی آپ جی ریسٹ کریں اب آپ آرام سے نا گھر جا کے. ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ بھی دوست نے بات کی تھی کہ جی آپ جتنا اولڈ ہوتے جاتے ہیں آپ کے کانٹیکٹس ڈاکٹرز کے ساتھ پروفیسرز لیول کے لوگ، یہی بات ابھی میں نے میں نے بات کی نہیں جی، تو ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو یہ ہمارے ہاں یہ نیگیٹو جو ہے نا ہماری سینس میں جاتا ہے. کیوں؟ وہی یہ کہ اولڈ از گولڈ ہوتا ہے نا جی. جیسے ٹیچر ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، ریٹائرڈ ہوتا ہے، تو لوگ پرائیویٹ کالجز ان کو ہائر کرتے ہیں کہ نہیں یار ان کا ایکسپیرینس بڑا ہے، وہ ہے ٹھیک ہے. لیکن فارما میں جو آدمی جتنا اولڈ ہوتا جاتا ہے تو ہی بیکمز لائک اے بولڈ. ٹھیک ہے، وہ بولڈ ہو جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے، یہ صرف ینگ جنریشنس کو پھر پریفر کرتے ہیں کہ یار اتنی ہائی فائی سیلری یہ لے رہے ہیں، سے کہ یہ 1 لاکھ پلس میں جو ہے سیلریز لے رہے ہیں تو انکریمنٹ لگ کے سیلری بھی بڑھ جاتی ہے، بھی ایک مسئلہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فریش بندہ لیں گے تو وہ 50-60 ہزار روپے پہ ہمیں آ جائے گا. اب تو کہ میں نے 50-60 میں تو 15 ہزار پہ دیکھے ہیں، وہ بیچارے 15 20 25 ہزار پہ وہ شروع کرتے ہیں. ایون پھر بائکوں میں پیٹرول اور یہ والے مسئلے بھی. پھر میں نے دیکھا باہر سے یہ برگر کھا رہے ہوتے ہیں کوئی ہسپتالوں کے باہر جب ڈاکٹروں کی کال کا ویٹ کرتے ہیں. پھر چیمبرز کے اندر جو تضحیق ہوتی ہے، کتنی تضحیق ڈاکٹروں سے برداشت کی ہوگی؟ بہت ساری سر، نیکسٹ لیول تضحیق ہے. بالکل بالکل اسی طرح ہے سر. مطلب میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری فیملیز اس انڈسٹری سے جڑی ہیں، فارما انڈسٹری سے، اور منٹ نہیں لگاتے، یہ نکال دیتے ہیں. اور ان کی جو فارما انڈسٹری میں ان کی لائف ہوتی ہے، میں بڑے ہارش ورڈ یوز کر رہا ہوں، لٹرلی کتے سے بھی بدتر زندگی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دے ڈائی کمپنی ڈو ناٹ ایون اون دیم. کچھ اچھی کمپنیاں اون کرتی ہیں، ایون اس پہ کچھ امپلائیز بڑی پوسٹوں پہ بھی پہنچتے ہیں، لیکن اکثریت ڈس اون ہی کرتی ہیں اور پھر ان کی زندگیاں تباہی ہوتی ہیں. اور ٹائم سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ اپنے ذاتی کاروبار کو وقت دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا وہ گرو نہ کرے. آپ
مثال دے لیں کسی کا کاروبار اور وہ چل رہا ہو اور وہ محنت کر رہا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ کاروبار کم ہوگا, وہ بڑھے گا, چاہے وہ برگر کی ریڑھی کیوں نہ ہو. یہاں الٹا حساب ہے, یہ 9 to 5 کی بھی نوکری نہیں ہوتی ان کی نوکری کا تو کوئی حساب نہیں. رات 3 بجے 4 بجے بھی فون آ جاتا ہے فلانے ڈاکٹر دا یہ کام کر رہا ہو, یا فلانی کمپنی کی کال ہے, یا یہ سیلیں پوری کیوں نہیں, اور پھر سیلوں پہ جو کتے والی ہوتی ہے. جی جی بالکل, یہ سب ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے جی, بالکل ایسا ہوتا ہے, ہو رہا ہے, پرنٹلی ہو رہا ہے بالکل اسی طرح. تو یہ جو زندگی گزاری ہے آپ نے فارما, سوری میں نے کچھ ہارش ورڈ یوز کیا, آئی اگین اپولوجائز. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فارما انڈسٹری میں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے, از اٹ این اٹریکٹیو پروفیشن یا یہ ایک بربادی ہے اپنی جوان زندگی کی, بالکل طوائف والی زندگی ہے؟ بالکل اسی طرح ہی ہے سر, اسی طرح ہی ہے کہ میں تو اپنی اس ایکسپیرینس پہ میں نے جو یہ آپ جس فارما کا نام لے رہے تھے اس کا نام نہ لیجیے گا, لیکن وہ پاکستان کی ون آف دی ٹاپ ہے جس میں انہوں نے کافی عرصہ کام کیا. اچھا پھر تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 40 پہ جب پہنچتے ہیں نا جی, اسی وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس کو جاب کو ریزائن کر کے فوراً اپنے بزنس کی طرف آ جائیں. جو اگلے 10 سال ہیں وہ آپ میں اتنا 10 سال تک 50 تک آپ انرجیٹک ہوتا ہے بندہ, ٹھیک ہے جی, اس میں آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیں, یہ پروفیشن چھوڑ جائیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کی ویلیو نہیں ہے یہاں پر. تو یہ جو اتنی جو بائکوں پہ کیا ہے کبھی, بائکوں پہ شہر ٹو شہر ٹریول, مہرانوں پہ, اور پھر خطرناک زندگی, رات کو لیٹ نائٹ, سردیوں میں 3 بجے بائک کے اوپر, بالکل اسی طرح کیا ہے سر ٹریول ہم نے کیا ہے, بلکہ لوگ کر بھی رہے ہیں, ابھی ہمارے جو کلیگز ہیں وہ کر رہے ہیں, اس وقت کرنا پڑتا ہے سخت موسم میں. اچھا دوپہر 2-3 بجے کال, گرمی میں مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, بالکل ایسے ہی. اچھا پھر فیسلٹیز نہیں ہیں. اب ہماری او پی ڈی میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا سٹنگ کیسی ہے, ہاں جی بہت اچھے ہیں. تو لیکن موسٹلی سٹنگ ایسی نہیں ہوتی. تو پھر لٹرلی اسپتالوں کے باہر لکھا ہوتا ہے سرکاری ریپس کا داخلہ ممنوع ہے, میڈیکل ریپس کا داخلہ ممنوع ہے. جی تو وہ جیسے وہ لکھتے تھے نا کہ کالے ناٹ الاؤڈ والا سین جو ہوتا تھا حبشیوں کے ساتھ جو کرتے تھے, تو یہ والا سلوک ہوتا ہے ہسپتالوں میں. اور جو ایک تضحیک والی نظر ہوتی ہے, ہاؤ کوڈ یو, مطلب میں اکثر سوچتا ہوں ہاؤ کوڈ یو ٹالریٹ اٹ. میں اکثر کال لیتا ہوں نا فارما کی, آئی ڈو ناٹ کال دیم ان روم, میں انہیں روم میں نہیں بلاتا, میں باہر جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا یا باہر کھڑا ہو کے کال لے لوں گا تاکہ ان کو تضحیک فیل نہ ہو بالکل بھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ یو فیل دیٹ جیسچر کہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح, اور اس کے سامنے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, تو وہ ایک, میں تو کبھی بھی یہ جاب نہ کروں, مر جاؤں. تو یہ وہ جو تضحیک والا ایلیمنٹ ہے ایسا کبھی فیل ہوا؟ میں صرف اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں بیکاز آئی وانٹ ٹو آسک کہ اندر کیا فیلنگ ہوتی ہے یہ اتنے سالوں میں کام کرنے کی. سر یہ 27 ایئرس بیک جو تھا نا, یہ ایک انوائرمنٹ نہیں تھا. اچھا 27-28 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹرس, ہم لوگ ایز اے میڈیکل ریپرزینٹیو جب جاتے تھے تو ڈاکٹر ہمیں اون کرتے تھے, ہمیں ایک رسپیکٹ دیتے تھے, ایک ریگارڈ دیتے تھے کہ یار فارما کا بندہ ہے, وہ اپنے نالج اس کے پاس ہے, ہمیں وہ پروڈکٹ کے بارے میں جو ہے نا ڈیٹیلنگ جو ہے نا وہ ڈیٹیل کر کے جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ وقت چینج ہو گیا, مچھی منڈی بن گئی, ٹھیک ہے نا جی. اس میں بہت سارے اس طرح کی بلیک شیپس آ گئیں بیچ میں, انہوں نے اس کو پھر وہ ٹکے ٹوکری کر دیا, پھر بزنس بن گیا نا. جی ہاں, پھر جس کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ تضحیک ہوتی ہے, تضحیک پھر آنے والے لوگوں نے کی, کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ کسی لوگوں نے مس بہیو کیا, اسی وجہ سے بورڈ لگ گئے کہ میڈیکل ریپس کا داخلہ ممنوع ہے. بلکہ ہم لاسٹ ویک ہم ڈسکس کر رہے تھے بیٹھے ہوئے, ابھی آپ نے کہا جی ایگزیکٹو پوسٹ, اب میں ایک ایگزیکٹو پوسٹ پر آتا ہوں آپ کو کال کرنے کے لیے, یہ ادھر سے آفس سے, آپ کے آفس سے کوئی صاحب آتے ہیں, بھائی تو اسٹاف نرس بیٹھی ہوگی, یہ آئے ہوئے ہیں, کون ہے, میڈیکل ریپ آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو ملنا, واپس چلے جاتے. تو وہ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیگ ہر طرف سے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے کہ میں ایک ایگزیکٹو پوسٹ پر ڈاکٹر صاحب کو کال کرنے کے لیے آ رہا ہوں, آگے سے وہی ٹیگ دوبارہ لگے, میڈیکل ریپس آئے ہوئے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کو ملوانا ہے جو ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ادھر بھی نہیں ہے رسپیکٹ, یہاں بھی نہیں ہے رسپیکٹ. سو عزت, رزق اور زندگی کا سودا آپ نے کرنا ہے. ان لوگوں کی زندگیاں ٹف ہیں, میں نے اس پہ کالمز بھی لکھے ہیں, اور ان کی لائف کو میں نے بڑا کوشش کیا ہے کہ میں کم از کم قرید کے دیکھوں, اور یہ شاید وہ اسپیکٹ ہیں اس ہیلتھ انڈسٹری کا جن پر کوئی بھی بات نہیں کرتا, اینڈ دے آر دی پیوٹل پیپل, اور جو ان کے ساتھ ہوتا ہے یو کانٹ ایون امیجن. تھینک یو ویری مچ.